मैं ज़ोहल मुस्तफ़ा कमर साहिब उनके खिदमत में गुजारिश करूँगा, रमज़ान के रोज़े हम रखते हैं, ये भी मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम सहरी करते हैं, इफ्तारी करते हैं, इसमें गरीबों मस्कीनों यतीमों पे खर्च करते हैं, ये भी मोहब्बत मुस्तफ़ा है। लेकिन मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कार क्या है, ये ज़रा इसकी वज़ाहत फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का बुनियादी जुज़्व है। जब तक मोहब्बत मुस्तफ़ा हमारी ज़िंदगियों में शामिल नहीं होगी तब तक हमारा ना ईमान मुकम्मल हो सकता है, ना ही हमारी ज़िंदगी का कोई पहलू वो मुकम्मल हो सकता है। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान का किस तरह जुज़्व है, और आपका सवाल कि किस अंदाज में हमें मोहब्बत का अपना अंदाज़ रखना चाहिए कि कैसे हुज़ूर के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। तो याद रखिए, मोहब्बत के दो तरीके हैं। एक है हम जुबान से दावा करें कि हम मोहब्बत करते हैं, ठीक। दूसरा यह है कि हम अपने जुबान के साथ जो दावा किया है उस पर अमल भी करके दिखाएं कि हम मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत के तकाज़ों को भी पूरा कर रहे हैं। तो बेहतरीन मोहब्बत वो है कि जिसके साथ हम अपने अमल को भी शामिल कर लें और हम अपने अमल के साथ ये बताएं कि हम वाक़अतन किसी के साथ मोहब्बत करते हैं। और फिर मोहब्बत के तकाज़ों में एक बहुत बड़ा तकाज़ा है कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। किसी भी इंसान के साथ मोहब्बत करें या किसी की ज़ात के साथ, शख्सियत के साथ मोहब्बत करें तो सबसे पहले जहन में ये होना चाहिए कि हम जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उसकी खातिर हम क्या कुर्बानी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान क्या क्या किसी के लिए कुर्बान कर सकता है। इंसान के पास जितनी दौलत है इंसान वो लुटा सकता है। इंसान अपना जो है विकार, इज्जत, मेयार सब कुर्बान कर सकता है। इंसान अपना वतन किसी की खातिर कुर्बान कर सकता है। इंसान अपनी औलाद किसी की खातिर कुर्बान कर सकता है, अपनी जान किसी की खातिर दे सकता है। ये बहुत बड़े तकाजे हैं, लेकिन इससे बड़ा एक जो तकाजा है, मैं समझता हूं सबसे हकीकी तौर पर कुर्बानी का और मोहब्बत का मेयार वो होना चाहिए। इंसान किसी की खातिर ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन साहिबुर राय होने के बावजूद किसी की खातिर अपनी राय की कुर्बानी या अपनी ख्वाहिश की कुर्बानी नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पर सहाबा इकराम की जिंदगियां उठा के देखें। सहाबा इकराम खुद साहिबुर राय हैं, लेकिन उनकी राय के बराबर या उनकी राय के ऊपर हुजूर की राय अगर आ जाती तो वो अपनी सारी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया करते थे, अपनी तमाम आरा को कुर्बान कर दिया करते थे। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ख्वाहिश, मर्जी और मंशा थी उसको मुकद्दम रखते थे। मिसाल के तौर पर एक हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी का वाक़या है कि हुजूर सय्यद आलम जो अपने सहाबा इकराम के साथ मदीना तय्यबा की गलियों में कहीं जा रहे थे तो अचानक क्या देखते हैं कि एक मकाम पर एक बहुत बड़ा आलीशान घर देखा, गुंबद नुमा मकान देखा। तो हुजूर ने दरियाफ्त फरमाया कि ये किसका मकान है। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये आपके फुला गुलाम का मकान है, आपके फुला सहाबी का ये मकान है। तो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई, जिससे सहाबा इकराम को अंदाजा हुआ कि हुजूर ने ये नागवार महसूस किया है, हुजूर को पसंद नहीं आया कि मेरे गुलाम का मकान इतना आलीशान हो। आलीशान मकान से मुराद ये कि वो आखिरत की तैयारी में उसको मसरूफ होना था, उसने अपनी दुनिया को बनाना शुरू कर दिया। अभी हुजूर के दिल में ये बात है, सहाबा इकराम भांप गए। फिर सहाबा इकराम ने उस सहाबी को जाकर ये बताया कि हुजूर आपके मकान के पास से गुजरे थे और हुजूर ने नापसंद फरमाया है कि तुम्हारा इतना बड़ा गुंबद नुमा और आलीशान मकान हो। उस सहाबी ने क्या किया, सारा मकान जो था मुनहदिम करवा दिया। चंद दिन के बाद हुजूर का दोबारा गुज़र हुआ तो देखा वहां जो आलीशान मकान था वो सारा खत्म हो चुका है, मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। तो हुजूर ने सहाबी को तलब फरमाया। सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और आकर अर्ज किए, या रसूलल्लाह मुझे किस वजह से आपने तलब फरमाया है, मैं आपकी किस खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चंद दिन पहले मैं गुजरा था, तुम्हारा मकान देखा था, आज दोबारा गुजर हुआ, वहां मकान नहीं था बल्कि मलबे का ढेर पड़ा था। तो सहाबी अर्ज करते हैं कि मैंने सुना था कि आपने इस चीज को नापसंद फरमाया है, तो मैंने उस मकान को ही खत्म कर दिया जो आपको चीज नापसंद है। तो हकीकत में कुर्बानी और मोहब्बत ये होती है कि पता चल जाए कि मेरे महबूब को ये चीज पसंद है तो उसको पसंद कर लिया जाए, ये पता चला कि नापसंद है तो उसको नापसंद कर लिया जाए।
اور فقط اتنا ہی نہیں کہ ناپسند کیا بلکہ صحابی نے تو اپنے مکان کو گرا دیا، اور گرانے کے بعد آ کر یہ احسان نہیں جتایا کہ آپ کو ناپسند تھا اور میں نے مکان گرا دیا، بلکہ مکان گرا دیا اور اپنے معاملات میں مصروف ہو گئے۔ اسی طرح پسند کسی کی اپنی پسند بنا لینا یہ بہت مشکل کام ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کسی نے دیکھا کہ آپ شوربے میں سے کدو نکال کے کھا رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، مجھے حضور کا عمل اتنا پسند آیا ہے کہ میں نے اپنا معمول بنا لیا ہے کہ جب بھی کھانا کھاتا ہوں تو شوربے کے اندر کدو بنواتا ہوں اور شوربے میں سے کدو کو نکال کے کھاتا ہوں تاکہ محبوب کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ اسی طرح ایک صحابی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور سے مصافحہ کرنے کی غرض سے آگے بڑھے تو حضور نے چہرہ مبارک پھیر لیا۔ صحابی نے سمجھا کہ حضور صحابہ کرام کے اندر مشغول ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں، تو شاید آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ میں مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھا ہوں۔ تو جس جانب حضور نے اپنا رخ مبارک پھیرا تھا اس جانب سامنے جا کر بیٹھ گئے اور جا کر پھر سلام کرنا چاہا، مصافحے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اپنا رخ انور پھیر لیا۔ جب یہ دیکھا تو صحابی کو معلوم ہو گیا کہ حضور کسی معاملے میں مجھ سے ناراض ہیں۔ دوسرے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آخر کیا معاملہ ہے جس وجہ سے حضور مجھ سے ناراض معلوم ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا اور ناپسند کر کے حضور نے اپنے رخ انور کو پھیر لیا۔ اب صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کس وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں، تو یہ انگوٹھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہتے ہیں آپ معاملہ فرمائیں۔ حضور نے انگوٹھی پکڑی اور پکڑ کے دور پھینک دی۔ جب حضور نے یہ عمل فرمایا تو صحابہ کرام اپنے حضور کی مجلس میں جب بیٹھے تھے، حضور کی محفل میں بیٹھے رہے، حضور کی گفتگو سنتے رہے، جب حضور وہاں سے اٹھ کر گئے تو صحابی کو سب نے کہا کہ انگوٹھی اٹھا لو اور اٹھا کے تم کسی اور کام میں لگا لو، اپنی خاتون خانہ کو دے دو یا کسی اور کام میں لگا لو، اس کو بیچ کر فروخت کر کے تم اس سے رقم حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن اس نے کہا، لیکن صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم، جو چیز میرے محبوب کو ناپسند ہے وہ مجھے ہمیشہ کے لیے ناپسند ہے، میں اس کو اٹھانا تو درکنار، میں اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ تو یہ وہ عمل تھا جو حقیقت میں محبت کہلاتا ہے، یہ وہ عمل تھا کہ جس کو قربانی کا معیار کہا جاتا ہے۔ تو جو یہ قربانیاں دیتا ہے پھر اس کو مقام کیا ملتا ہے؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر حضور سے تم نے وفا کی، محبت کی اور تم نے حضور کی خاطر قربانیاں دی تو پھر صلہ کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین بندے سے خود مخاطب ہو کے فرمائے گا، اے میرے بندے تو نے میرے محبوب سے محبت کی ہے، میرے محبوب سے وفا کی ہے، جا تجھے انعام کیا دیتا ہوں، لوح و قلم تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے، لوح پر جو لکھتے جاؤ گے تمہاری تقدیر بنتی جائے گی۔ تو اسی طرح پھر ایک دو واقعات ہیں جو میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے وفادار صحابی، حضور کے غلام، حضور کے جانثار ساتھی ہیں، حضور کے خلیفہ ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں زلزلہ آ گیا، مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال کے اندر آ کر درہ زمین پر مارا اور فرمایا، کیا میں نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ تو اسی وقت زمین تھم گئی اور آج تک مدینہ طیبہ کی سرزمین پر دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ تو یہ وفا تھی کہ جو کہہ دیتے تھے وہ تقدیر بن جایا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک مرتبہ کسی نے تیل ڈالنا چاہا تو زمین کے اوپر گر گیا تو زمین نے وہ جذب کر لیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر درہ مار کے فرمایا کہ اے زمین، کیا میں نے تمہارے اوپر انصاف نہیں کیا؟ اسی وقت زمین سے تیل باہر نکلا اور جس کا وہ تیل ضائع ہوا تھا اس نے وہ تیل اپنی شیشی کے اندر دوبارہ بھر لیا۔ تو یہ وفا تھی جس وفا کا صلہ اللہ رب العالمین نے یہ عطا فرمایا کہ جو وہ کہتے گئے وہ تقدیر بن گئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خطاب فرما رہے تھے، اوپر سے پرندے آئے اور پرندوں نے آ کے آپ کے خطاب کے اندر خلل پیدا کیا، تو آپ نے حضرت نے بابا فرید دعا کیا، حضور
حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، آپ کے مجمع سے لوگوں نے اٹھنا شروع کر دیا، تو حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے آسمان کی جانب دیکھ کر کچھ راز و نیاز کی بات کی، اسی لمحے آپ کی مجلس سے وہ جو بارش آ رہی تھی ختم ہو گئی، آپ کی مجلس کے ارد گرد بارش ہونا شروع ہو گئی۔ تو آپ نے اپنے اس مجلس میں بیٹھ کر فقط اشارہ کیا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، کچھ راز و نیاز کی باتیں کی ہیں، تو آپ کے ایسے ایک عمل کے ذریعے اللہ نے وہ تقدیر بنا دی کہ آپ کی محفل میں جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سارے کے سارے بارش سے بچ گئے، اور باہر جتنے لوگ تھے وہاں بارش ہوتی رہی۔ اسی طرح حضرت میاں محمد شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک خوبصورت واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے علاقے میں بارش نہیں آ رہی تھی، لوگ آپ کے جلال کی وجہ سے آپ کے قریب نہیں آ رہے تھے کہ آپ کو آ کر کہیں کہ آپ دعا کریں، کیونکہ آپ نماز کے بعد عبادت الہی میں دوبارہ مشغول ہوں گے اور اوراد و وظائف میں مشغول ہو گئے، تو لوگ آپ کو آپ کے اس عمل کے اندر خلل پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو سارے کے سارے لوگ جب حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تسبیح کے اندر مصروف تھے تو پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب تسبیح سے فارغ ہوئے، آپ نے مڑ کر دیکھا کہ لوگ انتظار میں کھڑے ہیں، اب لوگ آپ کو زبان کے ساتھ نہیں کہہ رہے بلکہ اشارہ کر رہے ہیں کہ دعا فرمائے بارش آ جائے۔ آپ پھر دوبارہ تسبیح کے اندر مشغول ہو گئے، دوسری مرتبہ پھر جب آپ نے مڑ کر دیکھا تو وہی اشارہ ہوا، اسی طرح تیسری مرتبہ دوبارہ اشارہ ہوا تو آپ مسکرائے، آپ کے چہرے مبارک کے اوپر ہنسی اور مسکراہٹ کے آثار نمودار ہوئے، پھر آپ نے مسکرا کے آسمان کی جانب دیکھا اور فرمایا، پنجابی کے اندر فرمایا انمی وسا دے۔ تو جب آپ کا یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلا اسی وقت جو ہے بارش آنا شروع ہو گئی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو بھی یہ محبت کا اعلیٰ معیار اور مقام حاصل تھا کہ آپ کے بارے میں ہی یہ کہا گیا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو آپ کا سوال کہ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ محبت ایسی ہونی چاہیے جس محبت کا انداز معلوم ہو جائے کہ کیسے محبت کی جاتی ہے، کیسے محبت میں قربانیاں دی جاتی ہیں، کیسے محبت میں اپنے محبوب کی خواہش کو اپنی خواہش بنا لیا جاتا ہے، کیسے محبوب کی ناراضگی کو اپنی زندگی سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ محبت کے معیار تھے جنہوں نے ہمیں سکھا دیا کہ محبت کیسی ہوتی ہے، محبت کے اندر کیا کیا قربانیاں دی جاتی ہے۔ ایسے ہی نہیں یہ مقام ملا کرتے، اس کی خاطر بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے جناب ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، 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 یا نور